Channel Mohammadi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لائق و جبا ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے ہی انبیاء رسول کو بھیجا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس کے منشا کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے، اور جنت کا وہ راستہ کون سا ہے جو سیدھا جنت میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا، نہ کہ فرشتوں میں سے، نہ کہ نور میں سے کسی کو بھیجا، بلکہ انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بزرگوں اور یہاں کے ذمہ داران کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کرنے کا ایک ہمیں موقع دیا، اور اگر خواتین کا یہاں انتظام ہے تو ان سب کا بھی میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سبھی کو بھی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے موضوع میں آنے سے قبل ایک بات گزارش کے تحت کہنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کو علم بھی ہوگا کہ مسجد کا ایک حق ہوتا ہے، اور مسجد کے حق یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد میں آئیں تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ آئیے پھر بیٹھیے پھر اٹھیے پھر پڑھیے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ بہت سارے کو میں نے بھی دیکھا، نوٹس کیا، جو کہ وہ آئیں پھر بیٹھے پھر کھڑے ہوئے پھر 2 رکعت پڑھ رہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ آپ حق ادا کرنے آئے ہیں، حق بیٹھنے کا ہے، یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھے۔ اذان ہو رہی ہے، آپ کھڑے رہیے، اذان کا جواب دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ پھر اذان ختم ہو جائے اس کے بعد آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیے اور آرام سے بیٹھ کر خطبہ سنیے، اور کوشش کریے کہ جمعہ میں اول وقت میں آئیں، بہت زیادہ اجر ہے اس کا۔ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ فضیلت ہے اس کی، اور اس سرد موسم میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے نہ سردی ہے نہ ان کے لیے گرمی ہے، تو وہ الحمدللہ تیار ہو جاتے ہیں اول وقت پر آنے کے لیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ایسے کہ بہت تاخیر میں آتے ہیں کہ چلو بھائی جب امام صاحب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تب جائیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ معلومات ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں معلوم ہے۔ بہرحال جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے گناہوں کی رات، یعنی نیو ایئر۔ یہ جو ہوتا ہے گناہوں کی رات ہوتی ہے، 31 دسمبر 2023 کے اندر ہم لوگ داخل ہونے والے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موضوع ہے ہمارا۔ آئیے دیکھیں کیا نیا سال منانے کے بارے میں جو آج کل ہمارے نوجوان فیلڈ میں آپ دیکھیں گے، زیرو گراؤنڈ پہ اگر آپ سرچ کیجئے تو دیکھیے آپ کو ملے گا گلی گلی میں وہ کیا کہتے ہیں کہ پتنگے وغیرہ جو سجا دیتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھروں میں ہیپی نیو ایئر، اور رات بھر جاگتے ہیں، اس میں گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ غور فکر کریں تو کہیں شرابیں چل رہی، کہیں شبابیں چل رہی، کہیں کباب چل رہا ہے، کہیں گالی گلوچ بھی چل رہا ہے، اسی کے اندر ماں بہن کی، اور اسی کے اندر یعنی بہت ساری اوریانیت، بے حیائی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ بہت سارے بھائی رات کو جاگتے رہتے ہیں کہ 11 بجے 59 منٹ جیسے ہوا ویسے ہی دھڑا دھڑ میسج بھیجنا شروع، وہاں تک جاگتے رہیں گے۔ انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے جاگ کر ہم تہجد پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لیکن 11:59 تک جاگتے رہیں گے کہ ہاں دیکھو ہم اول ٹائم پہ بھیج دیا، ہم فرسٹ بھیجا، آپ کو وش کر دیا ہم نے، ہیپی نیو ایئر۔ کائے کا ہیپی نیو ایئر؟ کون سا ایسا آپ نے تیر مارا بھائی کہ نیو ایئر؟ مبارکبادی کائے کا دیا جاتا ہے؟ کون سا ایسا کام آپ نے کر دیا کہ نیو ایئر ہے وہ؟
سال کیسا گزارا بھائی؟ اچھا سال گزارا ہے، یا آپ نے کوئی چیز فتح کر دیا ہے، یا آپ کے اعمال اچھے ہیں تو اس کی مبارکبادی دے رہے ہیں. پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی ہمارے اعمال قابل قبول ہو گئے بارگاہ الہی میں، ہم اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں معلومات ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی کے نقش قدم پر ہیں، تو بھائی ہم مبارکبادی پیش کریں کیونکہ ہمارا سال اچھا گیا ہے. کس بات کی مبارکبادی اور کیوں مبارکبادی؟ اور کیا اللہ کے رسول نے مبارکبادی پیش کیا؟ کیا آپ کے اصحاب نے مبارکبادی پیش کیا؟ کیونکہ ہم سب کے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آئیڈیل ہے. قرآن کہتا ہے نا، قرآن کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 21 کے اندر کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ، بہترین طریقہ کون ہے؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے رسول کو طریقے کو اپناؤ. اب ظاہر سی بات ہے جس کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اس کا ایمان ہے، اس کا خوف ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی اور کو آئیڈیل بنا کر رکھے ہوئے ہیں. آج کل نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے بڑے بڑے بال، زلفی نکالے ہوئے اور سکس پیک تیار کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی حرام کاری نہیں ہے، بالکل درست بات ہے. لیکن اگر ہم کسی کو مشابہ کریں، کسی کی کاپی کریں کہ نہیں، ہم جب نکلے تو ہمیں گلی کے اندر دیکھنے والے کہیں دیکھو فلاں ہیرو کی طرح لگ رہا ہے، دیکھو یہ ڈمکا ہیرو کی طرح لگ رہا ہے، دیکھو اس کا چھاتی کتنا اچھا ہے، سکس پیک نکلا ہوا ہے، تو ہم جس کی طرح مشابہت کر رہے ہیں، کیا یہ فخر کی بات ہے؟ یہ افسوس کی بات ہے. ہم جب نکلے تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہے دیکھو محمدی جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو ماننے والے جا رہے ہیں. یہ ایسا ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہمیں طریقہ بنانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ غور کریں تو کیا ایسا کچھ ملتا ہے مبارکبادی پیش کرنا؟ کیا جشن منانا ملتا ہے؟ آئیے، دین تو مکمل ہو گیا ہے نا کہ نامکمل ہے؟ دین مکمل ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو، دین کیا ہے بھائی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کیا ہے؟ اسلام ہے، سلامتی کا دھرم، جو امن کا دھرم ہے. تو سلامتی کا دھرم جو ہے وہ دین ہے، اور یہ دین جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے، اور یہ بطور نعمت ہم کو ملا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہم اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العالمین نے جب فرما دیا کہ دین مکمل ہے، کس کے ذریعے فرمایا؟ اپنے محبوب کے ذریعے، کہ نبی آپ بتا دو لوگوں کو کہ دین مکمل ہو گیا، اور اسی دین سے اللہ راضی ہوگا. اور اگر اس دین کو چھوڑ کر تم من گڑت راستے پہ چلو، من گڑت دین بنا لو، اپنا فرقہ بنا لو، نہیں ہماری بٹالین کا نام یہ ہے، آپ کی بٹالین کا نام وہ ہے، ان کی بٹالین کا نام وہ ہے، یہ الگ الگ بٹالین بنا لینا، مسجد کے باہر بورڈ لگا دینا کہ فلاں بٹالین ہمارے گروہ میں نہیں آ سکتا ہے، ہم ان کے گروہ میں نہیں جا سکتے. کیا میرا ایک گزارش ہے کہ سوال کے طور پہ کہ میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے کہیں کہ بٹالین کر لو، الگ الگ گروہ بنا لو؟ نفرت کی دعوت دے رہے ہو آپ. یہ نفرت کی دعوت ہے کہ اللہ کے رسول جو طائف کے اندر پتھر کھائے تھے اسی لیے کہ آپ مسجدیں الگ کر لو، ایک دوسرے سے نفرت کرو کہ نہیں بھائی یہ وہابی ہے، یہ فلاں مذہب کے لوگ ہیں. نہیں میرے بھائیوں، آپس میں نفرت کرنے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نہیں بھیجا تھا، بلکہ محبت کرنے کے بارے میں. تو یہ جو دین ہے یہ مکمل ہو گیا. مکمل کہتے کسے؟ گلاس میں پانی ہے لبالب بھرا ہوا ہے، اب اس میں اگر ہم زمزم کی بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، زمزم بھی ڈال رہے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نامکمل ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر. بھرا ہوا گلاس یہ مکمل کہلاتا ہے، نہ اس کو کمی کر سکتے نہ بیش کر سکتے، اس کے اندر نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. تو دین مکمل ہو گیا ہے. اب اس میں اپنے طرف سے اگر ہم کوئی چیز لائیں گے تو بدعت کہلائے گی، وہ بدعت کہلائے گا. شریعت سمجھ کر اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں یا ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو شریعت سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود کہلائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل پھینک دیا جائے گا. تو
تو آپ جو یہ عمل کر رہے ہو، وش کر رہے ہو، ہم لوگوں کا اسلامی سال کون سا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ ہمارے کچھ نوجوانوں کو شاید معلوم ہو، اسلامی سال تو محرم الحرام ہے نا میرے بھائی، اسلامی سال تو وہ ہے نا، یہ تو انگریزی سال ہے نا 2023 میں جو جا رہے ہیں ہم لوگ، پتہ نہیں توفیق ملے نہ ملے، زندگی رہے نہ رہے ہیں۔ آپ اس 23 کی نائٹ میں، راتوں میں گناہوں کا ماحول بنا رہے ہو، ڈی جے لگ رہے ہیں، باقاعدہ ڈونیشن لیا جاتا ہے، چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے محلے محلے میں کہ بھائی نیو ایئر کی سجاوٹ ہوگی، لاؤ بھائی پیسہ دو، دھڑا دھڑ پیسہ بھی نکلنے لگتا ہے، ہاں بھائی لگاؤ، پھلجھڑیاں لگاؤ، غبارے لگاؤ، آتش بازیاں لے آؤ، پٹاخے لے آؤ، سجاؤ، شرابیں چل رہی ہیں، ڈی جے پہ گانے چل رہے ہیں، اور اس پہ نوجوان ٹھمکے لگا کے سوچ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، نہیں، یہ حرام کاری آپ کر رہے ہیں، یہ گناہوں کے رات ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ گناہوں کا رات ہے، یہ کوئی ثواب کا کام آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ راتوں کے اندر جو جاگ جاگ کر یہ جو جتنی بھی برائیاں آپ کر رہے ہیں، پہلی بات تو اسلام کے اندر نیا سال کی مبارکبادی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ شروع سے ہی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے انگریزوں سے لیا، یہود و نصارہ کا کلچر ہم نے اپنا لیا۔ ابھی بات آگے آئے گی، ہم جو یہ رات کو جاگ کر شراب پیتے ہیں، اچھا نوجوانوں سے جب پوچھو کہ بھائی یہ کیا پی رہے ہو تو یہ کہیں گے مولانا صاحب شراب نہیں ہے، یہ فروٹ بیئر ہے۔ اچھا جی، یہ شراب نہیں، فروٹ بیئر ہے۔ یہ حقہ پی رہے، کیا نہیں، فروٹ حقہ ہے، یہ اس کے اندر فلاں چیزیں ہیں، اس کا بھائی آپ یہ جو فضول خرچ کر رہے ہو، بھلے وہ فائدے مند ہو آپ کے نظر میں، فضول خرچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ آپ جو تعاون کر رہے ہو کیا سمجھ کر رہے ہو؟ خیر کا کام ہے؟ اللہ ماشاءاللہ مسجد اور مدرسہ جب بنتا ہے تو اس کے تعاون کے لیے بہت کم لوگ آگے آتے ہیں، لیکن برائیوں کے کام میں جو کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر منع کیا ہے نا، وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ بھلائی کیا ہے؟ جو دین کو مضبوط بنائے، جو دین کے طرف لوگوں کو لانے کے لیے کوئی سبیل نکالے، وہ بھلائی کا راستہ ہے۔ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی کے راستے پہ تعاون کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم تعاون کرتے ہیں، اس میں چندہ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو برائیاں، جو ناچنے گانے والی جب لائیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ اور جو آپ شراب کا نام بدل بدل کے ہم اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، کیا آپ سوچ رہے آپ ہوشیار ہو گئے، آپ اچھا کام کر رہے ہو؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنیے، روح کانپ جائے گی، رونگٹے کھڑی ہو جائیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، کہ میری امت کے اندر شراب حلال کر لیں گے، اپنے اوپر شراب کو عام کر لیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب شراب تھوڑی ہے وڈکا ہے، شراب تھوڑی ہے کنگ فشر ہے، شراب تھوڑی ہے بکاڑی ہے، یہ نام چینج کر رہے ہو۔ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہم تو سرچ کرتے رہتے ہیں نا شراب کے کتنے نام ہی نکل رہے، ہم بیئر کے نام پہ پی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بول دیا کہ میری امت کے لوگ شراب کو عام کر لیں گے اور اس کا نام بدل دیں گے۔ يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، اور بینڈ باجا آئے گا، گانے کے آلات کو عام کر دیں گے، ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا، طوائفوں کنجروں خسروں کو بلا کر ڈانس کیا جائے گا، اس میں ہمارے بھائی بھی ڈانس کریں گے، اس میں طوائفوں کے ساتھ ڈانس کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج گانا حلال کیے کہ نہیں ہے ہم اپنے اوپر؟ کتنے لوگوں کا موبائل صاف ستھرا ہے بھائی؟ غلاظت بھری ہوئی ہے موبائل کے اندر، اللہ ماشاء اللہ کوئی کا موبائل صاف ستھرا ہو، جس کے اللہ کا خوف ہوگا اس کا موبائل صاف ستھرا ہوگا، ورنہ غلاظت بھری ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں تو کانوں میں ایئر اندر ڈال کے اس کے اندر گانے سن رہے ہیں، حرام کاری سن رہے ہیں، حرام کاری دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹا ڈی جے کان کے اندر لگا کے رات میں سوتے رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت ہوگی تو کیا عالم ہوگا، کیا حالت ہوگی آپ کی۔ اور پھر گانے والوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، کیا ہوگا پھر؟ یخسف اللہ بہم الارض،
اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا زمین پھٹ جا، زمین دھس جائے گی، اس کے اندر لوگ سما جائیں گے، اور یہ وارننگ ہے اللہ کا، اور یہ ہو بھی چکا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کے سرچ کرو، لندن کے اندر ایک کلب تھا جس میں لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے، اور وہ زمین، اس کی کلب کی زمین پھٹی، اندر گھس گئے سب کے سب اس کے اندر سما گئے۔ جوانوں تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں یہ یہود و نصارہ اپنا بنانے کے لیے تمہارے سامنے چھوٹی چھوٹی چیز حسین اور جمیل بنا کر پیش کر رہے ہیں تاکہ تم دین سے دور ہو جاؤ۔ تمہیں کھلونا سب تھما دیا گیا موبائل کی شکل میں، اسی میں مست رہو، نہ کتاب کی طرف رخ کرنا ہے، نہ اللہ کے کلام کی طرف آنا ہے۔ تو جب زمین دھس جائے گی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، پھر اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو بندر بنا دے گا، کچھ لوگوں کو سور بنا دے گا، ایسے عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4020، 4020 نمبر کی حدیث۔ مکتبہ شاملہ کا اپلیکیشن آتا ہے، میں اسلام 360 کو میں اہمیت نہیں دیتا ہوں، اس کے اندر بہت سارے ضعیف اور موضوع روایات ہیں۔ آپ مکتبہ شاملہ اٹھائیے اور پڑھیے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ کچھ ہمارے اللہ کے محبوب بندے، ہمارے ایسے بھائی ہیں جن کا اللہ کا خوف ہے، جہاں پہ ان کے گھروں میں اللہ کے کلام کی بھی تلاوت ہوتی ہے، نبی کے فرمان کی بھی بات بھی سنائی جاتی ہے، ایسے بھی گھر موجود ہے۔ اور وہیں پر ایسے بھی گھر موجود ہے جن کے گھروں میں واشنگ مشین بھی ہے، اے سی بھی ہے، 4 ویلر بھی ہے، اپاچے بھی ہے، پلسر بھی ہے، ایپل بھی ہے، آئی فون بھی ہے، اور ایپل کا لیپ ٹاپ بھی ہے۔ اور ان سے کہو مسلمان زبردست کے زبردست مسلمان ہے، سید بھی ہیں، ہاشمی بھی ہے، خان بھی ہے، پٹھان بھی ہیں، قرآن بھی ہے۔ افسوس کی بات نبی کا فرمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ جس نبی کو ماننے والے ہیں وہ نبی کا فرمان ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس بخاری نہیں ہے، ہمارے پاس مسلم نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح ستہ کی کتابیں نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے نوجوانوں، ہم گمراہیت کے دلدل پہ دھستے چلے جا رہے ہیں۔ ہم وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، وہ دین چھوڑ کر ہم گمراہیت کی طرف جا رہے، ہمارے بچے بھی ادھر جا رہے۔ ہم ذمہ داران سے گزارش کریں گے، اپنے بچوں پہ نگہبان بنو، نگرانی کرو، تمہارا بچہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں جا رہا ہے۔ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں کرتے؟ سیکولر بننے کے لیے کیوں کرتے ہیں ایسا کہ ہمارے کرسچنالٹی کے جو برادر ہیں خوش ہو جائیں؟ بالکل خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 286، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بالکل خوش ہو جائیں گے۔ کب خوش ہوں گے، کب راضی ہوں گے یہود نصارہ آپ سے؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کی اتباع و پیروی نہ کرنے لگو۔ کر رہے ہو اتباع پیروی تو کر رہے نا، ہیپی نیو ایئر، میری کرسمس ابھی گیا ہے نا، نعوذ باللہ۔ آسمان پھٹ جائے یہ جملہ کہتے ہوئے، زمین دھس جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ مسلمان بھی کہتا ہے اللہ نے اولاد جنا، اور ایک طرف پڑھتا ہے لم یلد ولم یولد۔ افسوس کی بات، جوانوں ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے حدیث کو چھوڑا ہے، تو اللہ کی مار بھی پڑ رہی ہے ایسی کہ عزت آج شاید ہمارے نصیب میں ہو۔ آج وقار ہم نے کھو دیا اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے وقار کو کھولا۔ تو ہم راضی کر رہے ہیں نا، تو راضی ہو جائیں گے، یہی نقش قدم اپنائے رہو، وہ خوش ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں میں آپ کو، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من قبلکم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحرا ضب لسلكتموه قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليہود والنصارى قال فمن؟ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3456، 3456 نمبر کی حدیث، مسلم شریف حدیث نمبر 2669 نمبر کی حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی پیروی کرو گے، بالشت در بالشت، اس کو بالشت بولتے، بالشت در بالشت ان کی پیروی کرو گے، ہاتھ برابر ان کی پیروی کرو گے۔ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اسی میں گھسو گے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ پہلے قوم سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اور کون ہو سکتا ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟
تو آج کیا ہم نہیں کر رہے ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے؟ بالکل چل رہے ہیں. اگر غیرت ہوگی تو 31 نائٹ کو تم توبہ استغفار کرو گے. اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی زندگی کی حقیقت دکھلاؤ کہ تم نے سال کیسا گزارا. گناہوں سے بھرا ہے تمہارا سال. ہمارے اعمال کا بھروسہ نہیں کہ کیسے اٹھائے جائیں گے. ہم وش کر رہے ہیں, ہم ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, برف کا سلی دیکھے ہوگے آپ, کتنے لوگ مل کر اتارتے ہیں, اس کو اتار کر زمین پر رکھتے ہیں, پل 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 پگھل کر وہ پانی بن جاتا ہے. زندگی بھی ہماری ایسا ہی ہے. ابھی پیدا ہوئے 40 سال 50 سال, اب تو 25 سال میں مر رہے ہیں لوگ. 25 سال میں ہی ختم ہو جا رہے ہیں لوگ. کئی بیماریاں, کئی عذاب اللہ رب العالمین کے آ رہے ہیں ہمارے اوپر. میرے بھائیوں, اگر تم نہیں بات مانو گے تو قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں, ممبر سے سنایا گیا رب کا کلام, نبی کا فرمان, ہم باہر نکلنے کے بعد کہے عالموں کا کام ہے چلانا چیخنا بتانا, ہمارا کام ہے ہم اپنے روش پر رہیں گے, تو یہ مخالفت ہے. کیونکہ عالم جو ہوتا ہے, جو خطیب ہوتا ہے, وہ اپنی بات نہیں کرتا ہے, اسے ایک فکر ہوتی ہے, وہ ہمدردانہ ایک گزارش لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں, آپ کا چھوٹا بھائی ہوں, اللہ کے واسطے جہنم کے راستے پہ مت جاؤ, جنت کے راستے پر آ جاؤ. ہم تمہیں چیخ چیخ کر بلا رہے ہیں اسی لیے کہ آؤ جنت کی طرف, آؤ ہم سب مل کر جنت کی طرف چلے. چھوڑ دو نفرتیں, چھوڑ دو گناہ کے کام, چھوڑ دو بدعت خرافات, آؤ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا لے, قرآن حدیث کو اپنا لے, قرآن حدیث کے راستے پہ چلے. تو وہ بلا رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانیں گے. تو یاد رکھو, اللہ کے عذاب کبھی بھی کسی بھی شکل میں آ جائے گا. رات میں سوئے ہیں, اللہ نہ کرے چھت کا سلیب گر گیا, دفن ہو گئے, تو باقی بھی فرصت نہ ملے. اللہ کا عذاب سونامی کی شکل میں, اللہ کا عذاب بیٹا کی شکل میں, اللہ کا عذاب گاما کی شکل میں, اللہ کا عذاب کورونا کی شکل میں, اللہ کا عذاب ایکسیڈنٹ کی شکل میں, کسی بھی شکل میں آ جائے گا. آپ کو فرصت تک نہیں ملے گی توبہ کرنے کی. اس زندگی کو مختصر سمجھو. الدنیا سجن المومن, او مومنوں ہم قید خانے میں ہیں, اور قید خانے میں آرام کی زندگی نہیں گزاری جاتی ہے. وہ جنت الکافر, ان کافروں کو دیکھ کر مت خوش ہو, یہ تو جنت کا اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم جنت میں ہے, کیونکہ ان کے لیے ایک جنت ہے یہ دنیا. ہم تو قید خانے میں ہے, ہم مسافر ہیں. کب کدھر ہمارا سفر ختم ہو جائے, کب بلاوا آ جائے. اس لیے اللہ کے واسطے مومنوں کا راستہ مت چھوڑو. اگر تم چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناؤ گے تو اللہ ادھری تب آپ کو متوجہ کر دے گا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ چھوڑ کر باوجود حق ظاہر ہونے کے, باوجود حق ظاہر, حق معلوم ہو گیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر, آپ کے اصحاب کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستے پہ جائے. اب یہ سب اس میں آتے ہیں, یہود نصارے کے راستے پہ جائے, کوئی اور دین دھرم بنا لیا, کوئی اور فرقہ بنا لیا ہے. جو اصل جماعت ہے وہ قرآن حدیث والی جماعت ہے, اس سے ہٹ کر فرقے بنتے ہیں. اور قرآن حدیث والے جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے, قرآن حدیث والی جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے. اس سے جو کٹ کر نکلتے وہ فرقے بنتے ہیں. اگر ہم کسی اور راستے پہ جا رہے, کسی اور فرقے کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی متوجہ کر دیں گے اور اسی میں خوشگمان رہے گا, مست رہے گا کہ ہم بہت اچھے راستے پہ جا رہے ہیں. پھر آخرت میں ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. وساعت مصیرا, بدترین جگہ ہے وہ جہنم, بدترین جگہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ رب العالمین نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس کی اہمیت کو سمجھو, ورنہ کیا ہوگا. اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے, جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی کے لیے نہ پیچھے ٹل سکے گا نہ آگے بڑھے گا. ہم مسجد سے نکلے, اللہ نہ کرے ہماری موت یہیں پر ہو جائے, ہم مسجد سے نکلے, پتہ نہیں پہلا سلام بھی ہمیں اس جماعت کے اندر میسر ہو کہ نہ ہو.
اس زندگی کو غنیمت سمجھو میرے بھائیو. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر کہ دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اور لوگ کہنے لگیں گے اس وقت کوئی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ جب جان گلے تک پہنچ جائے گی اس وقت تم سوچو ہم توبہ کر لے؟ ہرگز نہیں. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, ابھی توبہ استغفار کر لو, ورنہ پھر مر جانے کے یا موت کے قریب ہو جانے کے بعد سوچو کہ اب توبہ کر لے. اگر یہی نیت رکھو گے تو وہ توبہ بارگاہ الہی میں ہرگز نہیں قبول ہوگی. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور اس جان نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی سے پنڈلی جب لپٹ جائے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. جدائی ہو جائے گی. اور نوجوانوں کتنے اپنوں کو تم نے کندھا دیا ہوگا, کتنے پرایوں کو تم نے کندھا دیا ہوگا, کتنے دوستوں کو کندھا دیا ہوگا, اپنے بھائیوں کو کندھا دیا ہوگا, اپنے اولادوں کو کندھا دیا ہوگا. اس وقت تمہارے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ او اولاد والوں, اللہ کے لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھو. اگر اولاد حیات میں ہے, ہم سب رعایا ہے, اس رعیت کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. اپنے بچوں کی نگہبانی صحیح طریقے سے کرو, کہیں وہ گناہوں کے رات میں جا کے ملوث نہ ہو جائے اور گناہ کرے. آپ کو بھی اس کا عذاب ملے گا اگر آپ نہیں روکو گے, نہیں ٹوکو گے. پہلی فرصت میں اپنے اولادوں کے موبائل پر بھی نگرانی کرو, اپنے بچیوں کو بھی پردہ کراؤ, اپنے بچیوں کے بھی نگرانی کرو, اپنے اولادوں کو بھی نگرانی کرو, خود اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. کیسے بچاؤ گے میرے بھائیو؟ نماز چھوڑ کر. کیسے بچاؤ گے؟ صرف جمعہ میں مسجدیں پھل کر کے. کیسے بچاؤ گے؟ فجر کو بستر میں گوا کر. کیسے بچاؤ گے؟ چائے کھانے میں بیٹھ کر چائے کی چسکی پہ راجنیتی طے کر کے بچاؤ گے اپنے آپ کو. کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ اس لیے میرے بھائیو یہ سال جو جا رہا ہے اللہ سے دعا کرو, اے اللہ ہم نے اس سال میں بڑے گناہ کیے ہیں, اے اللہ ہم سے چھوٹی موٹی ہر طرح کے گناہ ہوئے ہیں, اے اللہ ہم جانے انجانے میں بے شمار گناہ کیے. اللہ تو غفور رحیم, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ معافی کا دن چل رہا ہے. یہ سال جو گیا پتہ نہیں کیسا گیا ہے, پتہ نہیں ہمارے اعمال اچھے ہیں کہ نہیں ہے. اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈرنے والوں, سی سی ٹی وی کیمرے کو دیکھ کر تم گناہ نہیں کرتے ہو. او اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو 24 گھنٹہ ہمارے اوپر نظر رکھا ہے؟ کیوں نہیں ڈر لگتا ہے؟ کیوں اللہ کے رسول کے تم مذاق بنا کر رکھ دیے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ہم نبی کا مانتے ہیں. نبی کا ماننے والا نماز نہیں چھوڑتا ہے, نبی کا ماننے والا داڑھی نہیں کٹواتا ہے, نبی کا ماننے والا اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھتا ہے, نبی کا ماننے والا اتحاد کرتا ہے, نبی کا ماننے والا اختلاف نہیں کرتا ہے, نبی کا ماننے والا بڑوں کی بھی عزت کرتا ہے, علماء کی بھی عزت کرتا ہے, نبی کا ماننے والا ہمیشہ یونٹی میں ٹرسٹ کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے. نبی کا ماننے والا اس کو بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے پاؤ گے. ایسا نبی کا ماننے والے زبانی خرچہ کرنے سے نبی کا ماننے والے نہیں, سید کہنے سے نبی کا ماننے والا نہیں, اپنے بلڈنگ کو بڑھا کر بنا کر اس میں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ایسا لکھنے والا شاید ہو نبی کا ماننے والا. لکھنے سے کوئی نبی کا ماننے والا نہیں ہو جائے گا. تضاد برادری, یہ سب چیزیں ڈھکوسلے بازی, ان سب سے توبہ کرو. نیو ایئر حرام کاری ہے, اس سے بچو, یہ گناہوں کا رات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریے اے اللہ ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ صغیرہ کبیرہ, رات کے تہائی میں ماں باپ سے چھپ کر, کہیں باہر جا کر, قوم سے ہٹ کر جو بھی گناہ کیے ہیں, اور ان بطش ربک لشدید, اللہ اگر تو نے ہماری اعمال میں گرفت کر لیا تو کون بچائے گا ہمیں؟ اللہ تو ہی بچانے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. استغفار کر کے جاؤ گے, یہاں سے آئے ہو تو کچھ لے کر جاؤ گے. واقعی میں نبی سے محبت ہے تو نماز نہیں چھوڑو گے, بولو گے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑو گے. واقعی میں نبی سے محبت ہے تو نہ سردی نہ گرمی ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا.
اللہ رب العالمین کا خوف جس کے اندر ہوگا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ جو ہمارے بھائیوں میں بیمار ہے، بچوں میں بیمار ہے، ماؤں میں بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ سے نواز دے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائیوں میں، ہمارے بہنوں میں جو مقروض ہے، اے اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے۔ اے اللہ جن بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، اللہ ان کے نکاح صالح داماد عطا فرما دے، ان کا نکاح آسان طریقے سے سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن، نفرت یہ جیسے گھنونی بیماری اگر ہے، اے اللہ اسے دور کر دے، اے اللہ دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ واقعی میں یہ کورونا پھر سے دستک دے رہا ہو تو اے اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے اندر اور جہاں کہیں بھی لوگ بس رہے، اللہ ان سب کو اس بیماری سے، وبا سے نجات دلا دے، دور کر دے اس بیماری کو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے